کوئی کانٹینٹ عوام کی چوائس سے دیکھنا اسے بین کرتے ہیں تو آپ بھی عوام کی چوائس کو ہرٹ کر رہے ہیں. کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ حب الوطنی اور اس کے سرٹیفکیٹ بانٹے. کسی کو حق نہیں ہے کہ عوام کی چوائس پر اس طریقے سے بلینکٹ بین لگا رہا ہو. کسی کو نہیں. اگر وہ لیگلی کام کر رہے تھے, آپ سے اپروول لے رہے تھے, ٹیکس پے کر رہے تھے, اپنا ٹیکس پے ہوگا اور اللیگلی لوگ دیکھ لیں گے جنہوں نے دیکھنا ہے. لوگوں کی چوائس ہے. بہت سارے اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ عوام کی چوائس کیا ہے, عوام کیا دیکھنا چاہتی ہے, کون فیصلہ کرے گا؟ آپ نے فیصلہ کر لیا. آپ نے تو جی ہم نے کر لیا. ہم اگر ہمارا فیصلہ غلط ہوگا, عوام کے پاس ریموٹ تھا, مگر آپ نے اس ریموٹ سے اختیار لے کے خود فیصلہ کر لیا. افضل عالم صاحب, ریموٹ ہے عوام کے پاس. نہیں, آپ لوگوں نے ٹی وی چینلز نے عوام کو اتنا بھڑکایا ہے کہ عوام اب چاہتے ہیں کہ ان ٹی وی چینلز پہ انڈین کانٹینٹ نہ چلے. کیا پیمانہ ہے؟ کس نے کہا عوام یہ چاہتے ہیں؟ ریٹنگز آ رہی ہیں. 70% جو ریونیو ہے سینما انڈسٹری کا وہ انڈین فلموں سے ہے. ریٹنگز آ رہی ہیں. آپ خود کہہ رہے ہیں مجبور ہو گئی کہ ہماری انڈسٹری تباہ ہو رہی ہے. آپ کا آرگومنٹ ہے, میرا نہیں. ہماری انڈسٹری ہرٹ ہو رہی ہے ان کی وجہ سے. یہ ہم نے بھڑکایا ہے, اس کے باوجود لوگ دیکھ رہے ہیں, اس کے باوجود ریٹنگ آ رہی ہے, اس کے باوجود ریونیو ہو رہا ہے, اس کے باوجود آپ کو یہ بند کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ لوگوں کی انڈسٹری ہرٹ ہو رہی ہے. کرتے ہیں پاکستان اور بھارت کی درگی میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والے دونوں جانب کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی, دونوں جانب کے فنکاروں کی. دونوں ملکوں کے درمیان جاری کشیدگی کا بری طرح شکار ہوئے ہیں فنکار اور فن. دونوں طرف آرٹ متاثر ہو رہا ہے, آرٹسٹ متاثر ہو رہے ہیں. اور یہ مسئلہ اتنا بڑا ہے کہ اس کا ذکر 2 روز پہلے دنیا کے صفحے اول کے امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے اپنے صفحے اول پر کیا. نیو یارک ٹائمز نے لکھا کہ بالی ووڈ بھارت اور پاکستان کا میدان جنگ بنا ہوا ہے اور اس جنگ میں دونوں جانب سے ایک دوسرے کے خلاف فن کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. بھارت میں پاکستانی فنکاروں کے ساتھ کام اور ان کو سپورٹ کرنے والے فنکاروں کو انتہا پسند اپنے ہی ملک میں دھمکا رہے ہیں اور غدار قرار دے رہے ہیں, ان کی فلمیں روک رہے ہیں. تو دوسری طرف یہاں پاکستان میں سینما میں بالی ووڈ فلموں کی نمائش بند کر دی گئی. پرائیویٹ سیکٹر کا فیصلہ تھا, حکومت نے نہیں کی. اور اب گھر پر رکھے ہوئے ٹی وی سیٹ اور کسی دکان یا گاڑی میں بجتے ریڈیو پر بھی پیمرا کی جانب سے, یہ حکومتی فیصلہ ہے. سینما مالکان کا اپنا فیصلہ تھا, حکومتی نہیں. اب یہ پیمرا کے ایک ادارے کا فیصلہ ہے, پیمرا کا, کہ پیمرا کی جانب سے سرحد پار کا کسی بھی قسم کا مواد دکھانے اور نشر کرنے پر مکمل پابندی لگا دی گئی ہے. اب آپ اپنی ٹی وی اسکرینز پر اگر کوئی بھارت کے مقبول پروگرام دیکھتے تھے, کوئی ڈرامے دیکھتے تھے, وہ نہیں دیکھ سکتے. دونوں جانب عوام پر اپنی مرضی مسلط کی جا رہی ہے. اور اہم بات یہ ہے کہ بھارت میں سارا کا سارا کام انتہا پسند کر رہے ہیں, حکومتی سطح پر نہیں کیا گیا. حکومت نے کہا کہ ہمیں پاکستان کے فنکاروں کے آنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے, مگر حکومت ایک سخت کارروائی نہیں کر رہی ان انتہا پسندوں کے خلاف. رائٹ ونگ میڈیا, رائٹ ونگ لوگوں کے پریشر میں آ کے پاکستانی فنکاروں کو پریشر میں لا رہا ہے, اپنے ہی ہدایت کاروں کو پریشر میں لا رہا ہے, اور وہ فلمیں ریلیز ہونے میں رکاوٹ بن رہا ہے جس میں پاکستانی اداکاروں نے کام کیا. یعنی اب لوگوں کی, اور جو پیمرا کی طرف سے پاکستان میں فیصلہ کر دیا گیا ہے, اب چوائس لوگوں کی نہیں کہ وہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں کیا نہیں, ان پر چوائس مسلط کی جا رہی ہے. فنکار اور کھلاڑی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے عوام نہ صرف میٹھے بول کی توقع رکھتے ہیں, چاہے وہ پاکستان کے فنکار ہوں یا سرحد پار بھارت کے. اور تاریخ گواہ ہے کہ پابندی اور نفرت کی خواہش کبھی بھی محبت کے ان سفیروں کے آگے ٹک نہیں پائی. ماضی میں بھی یہی ہوتا رہا ہے, اور پابندی عوام سے عوام کے رشتے کو کبھی نہیں روک سکی. اور اہم بات یہ ہے کہ ان پابندیوں نے صرف منافقت کو جنم دیا, جو صحیح طریقے سے کام ہو رہا تھا اس سے بلیک اکانومی کو جنم دیا. اگر انڈیا کی فلمیں پاکستان میں لگتی تھی, دیکھی جاتی تھی اور ریونیو کماتے تھے, ٹیکس حکومت کو ملتا تھا, پابندی لگا دی تو وی سی آر کے ذریعے, کیسٹوں کے ذریعے بلیک اکانومی میں ساری لوگوں نے دیکھا. مگر ایسا نہیں ہوا کہ حکومت کو کوئی ٹیکس ملا ہو. انٹرٹینمنٹ دونوں ملکوں کی ایک دوسرے کے پاس جاتی رہی. آپ اندازہ لگا لیں کہ 1965 سے 2006 تک پاکستان میں بالی ووڈ فلموں پر پابندی رہی, لیکن اس دوران وہاں اسٹار بننے والے امیتابھ بچن کو پاکستان میں کون ایسا ہے جو نہیں جانتا؟ کیا وہ یہاں بھی اسٹار نہیں بنے؟ 70 سے لے کے 80 کی دہائی کے دوران پیدا ہونے والے اور اس دوران بڑے ہونے والے شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جس کو امیتابھ بچن کے ڈائلاگ یاد نہ ہو اور ان کو شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے دہرایا نہ ہو. چیئرمین پیمرا افضل عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. گفتگو ہو رہی تھی یہ جو فن اور فنکار ہے اور یہ جو سارا معاملہ انڈیا میں ہو رہا ہے اور انڈیا میں جو انتہا پسندی ہے اس میں کس طریقے سے پاکستانی فنکاروں کے لیے مشکل ہوئی, خود اپنے فنکاروں اور ہدایت کاروں کے لیے مشکل ہو گئی. پیمرا کی طرف سے ایک فیصلہ سامنے آیا ہے, مکمل طور پر انڈین مواد کو بین کر دیا گیا ہے ٹیلی ویژن اور ریڈیو پر دکھانے سے. چیئرمین پیمرا افضل عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ افضل عالم صاحب, آپ نے وقت نکالا. افضل عالم صاحب, بہت کچھ انڈیا کے ساتھ تعلقات ہیں, پرائم منسٹر ٹو پرائم منسٹر ہیں, اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہیں, فارن آفس ٹو فارن آفس ہے, ٹریڈ بھی ہوتی ہے, آلو ٹماٹر سب آتا ہے. یہ فن اور فنکار سب سے پہلے کیوں ٹارگٹ ہوتا ہے؟ بلینکٹ بین لگا دیا آپ نے.
دیکھیں بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ آلو ٹماٹر آتا ہے تو آلو ٹماٹر جاتا بھی ہے. اگر پرائم منسٹر ٹو پرائم منسٹر ریلیشن شپ ہیں یا فارن آفس ٹو فارن آفس ہیں تو 2 وے ٹریفک چلتی ہے نا. لیکن بدقسمتی سے اس ٹی وی ڈرامے والی انڈسٹری پہ 1 وے ٹریفک تھی. انڈیا کو اجازت دی گئی تھی 2006 میں. پچھلے 10 سال میں انڈیا نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کیا کہ پاکستانی ڈرامے کو بھی اجازت دیتے. اب ہماری انڈسٹری جو ہے وہ بہت زیادہ تباہی کے کنارے پہ پہنچ چکی ہے. لوکل انڈسٹری جو ڈرامہ انڈسٹری ہے, اس وجہ سے ہمارا ایز ریگولیٹر یہ فرض ہے اور پاکستان کی انڈسٹری کو جس کو ہم ریگولیٹ کر رہے ہیں اس کو ہم دیکھیں کہ اگر وہ اتنا زیادہ نقصان میں جا رہی ہے اس کو پروٹیکشن پرووائڈ کرنی چاہیے یا نہیں. انڈیا ایک بڑا ملک ہے, بڑی جمہوریت ہے, ان کا دل بھی بڑا ہونا چاہیے. انہیں چاہیے کہ پاکستان کے ڈرامہ کو اپنی مارکیٹ کھولیں تاکہ پاکستان کے لیے بھی یہ ضروری ہو کہ ان کے ڈرامہ کے لیے مارکیٹ کھولیں. لیکن یہاں پہ الٹی گنگا بہ رہی تھی. زندگی ہے جس میں پاکستان کے ڈرامے دکھائے جاتے ہیں, کانگریس نے نہیں دیا اس کو لائسنس, بی جے پی کی حکومت نے آ کے ہی دیا. اس میں پاکستان کے ڈرامے دکھائے جاتے ہیں. مائرہ خان, فواد خان, وہ دیکھا لوگوں نے, وہاں ہٹ ہوئے اور فلموں میں کاسٹ ہوئے. یہ دکھائے تو جاتے ہیں عزیز زندگی پر. دیکھیں آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. یہ دکھائے جاتے ہیں نہیں, صرف اتنا فرق ہے. دکھائے جاتے تھے, اب انہوں نے بند کر دیا. اور اس میں اور پاکستان میں فرق یہ ہے کہ وہاں کے جو ٹی وی چینل کے اونر نے, سبھاش چندرا نے خود اناؤنس کیا رضاکارانہ طور پر کہ میں پاکستانی ڈرامے بند کر رہا ہوں, اور بند کر دیے. اور انہوں نے مہینہ ہو گیا بند کیے ہوئے. ہمارے یہاں پیمرا کو مجبوراً یہ اقدام اٹھانا پڑا کیونکہ ہمارے ٹی وی چینل انفارچونیٹلی بند نہیں کر رہے تھے. بڑی مزیدار بات بتاؤں صاحب, یہ کیوں آپ مجبور؟ دیکھیں ریاست نہیں کودی نا وہاں. یہاں پر پاکستان سینما نے خود فیصلہ کیا, نہیں دکھا رہے انڈین فلم. وہاں پر زی زندگی نے خود فیصلہ کیا, نہیں دکھا رہے. ریاست نہیں کودی. ریاست یہاں پر کیوں کودی؟ پیمرا کو کیا ضرورت تھی مجبور ہونے کی؟ مارکیٹ ہے, اگر بالکان خود فیصلہ کرے وہاں کیا ہے, یہاں کے نہیں کر رہے, ریاست کیوں کودی؟ میں اس کا جواب دیتا ہوں. ریاست نہیں کودی. پیمرا ایک انڈیپینڈنٹ ریگولیٹر ہے. ریاست نے بالکل نہیں کہا کہ آپ بند کر دیں. ریاست نے صرف یہ کہا پرائم منسٹر نے اپریل میں کہ جو قانون کی پابندی ہے اس کو ممکن بنائیں اور جو پیمرا کی ریٹ ہے وہ اسٹیبلش کریں. اب ہوا یہ ہے کہ آپ یقین کریں کہ ان ٹی وی چینلز کے جو اس ملک میں حب الوطنی اور غداری کے سرٹیفکیٹ تقسیم کرتے ہیں, ان کے اینکرز نے مجھے کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم رات کو بیٹھ کے پوری قوم کو حب الوطنی کا درس دیتے ہیں اور ہماری تنخواہیں ان انڈین ڈراموں کے ایڈ سے آتی ہیں جو ہمارے ہی ٹی وی چینل کے دوسرے چینل پہ چل رہی ہیں. تو آپ اس ہمارے اندر جو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے اندر اس ڈبل پالیسی سے بہت کانٹرڈکشن آ رہی ہے, آپ اس پہ کچھ کریں. پھر پریشر بہت ہے. ٹھیک ہے, صاحب یہ جو لوگ ہیں جو حب الوطنی اور غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں, یہ آپ کو اتنے درست لگتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دل کی بات کہی اور آپ نے اتنا اثر لیا کہ بین کر دیا؟ یہ اتنے درست لوگ ہیں یہ جو حب الوطنی اور غداری کے کہ انہیں شرمندگی ہو رہی تھی اور آپ مان گئے ان کی بات فوراً؟ دیکھیں ان کی بات نہیں مانی میں نے کہا. ان چینل میں کام کرنے والے لوگ وہ خود کچھ چینلز ایسے ہیں جس کے تمام اینکرز حب الوطنی اور غداری کے سرٹیفکیٹ نہیں بانٹتے. کچھ اینکرز ہیں جن کا کام ہی روزانہ یہ ہے کہ وہ ٹپا لگاتے ہیں اور ان کے ٹی وی چینل مجھے بات کریں ان ٹی وی چینل نے اربوں روپے کمائے. ایک مسئلہ ہے, آپ نے کہا کہ اربوں روپے کمائے, میں اس والے ٹاپک پر بھی آ رہا ہوں, مگر یہ ٹی وی چینل کے لوگوں امپلائیز کا اور مینجمنٹ کا مسئلہ ہے. دوسرا, اگر ڈش وہاں پہ بند ہوا زی زندگی تو اس کے مالکان کا مسئلہ ہے. مگر اس سب میں حکومت پیمرا کیوں کود رہا ہے؟ میں یہ نہیں, آپ کا پہلے ایک قانون تھا 10% کانٹینٹ کا, اسے انفورس کر دیتے, بلینکٹ بین کیوں لگا دیا آرٹ کے اوپر؟ میں نے بتایا آپ کو کہ ہم نے اپنی انڈسٹری کے انٹرسٹ کو بھی تو دیکھنا ہے نا. ریگولیٹر ہیں ہم. پیمرا دیکھیں, پیمرا اور حکومت کو الگ رکھیں گے شاہ زیب تو ہم اس بحث کو تھوڑا آگے لے جائیں گے. پیمرا ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. پیمرا اپنے کام میں کسی کو دخل اندازی کرنے کی اجازت نہیں دے رہا. بہت کوشش ہوئی ہے, بار بار کوشش ہوئی ہے, لیکن ہم نے ہر دفعہ میسج بہت کلیئر دیا ہے کہ پیمرا اپنا کام خود کرے گا. ہم جب آؤٹ سورس کریں گے تو ہم اناؤنس کر کے کریں گے, اخبار میں اشتہار دیں گے. ہم اپنا کام خود کریں. نہ فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی ادارہ, نہ کوئی صوبائی حکومت, نہ سیاسی جماعت, نہ پی بی اے, نہ کیبل آپریٹرز کی ایسوسیشن ہمیں پریشرائز نہیں کر سکتے, نہ ہم کسی کا پریشر لیں گے. میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں انڈسٹری ہے, یہ اچھی بات ہے. اور آپ بالکل نہیں لیں گے. آپ جب سے عہدے پر آئے ہیں آپ نے کچھ بہت اچھے فیصلے بھی کیے ہیں اور ظاہر ہے بے لگام کسی چیز کو نہیں ہونا چاہیے. آپ کی طرف سے بہت ایک پریزنس فیل ہوئی ہے پیمرا کی جب سے آپ آئے ہیں, وہ نظر بھی آیا ہے. مگر اگین افسان صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, آپ نے کہا کہ اتنا سارا پیسہ اربوں روپے مالکان نے کمایا ہوگا, مگر اس پر ٹیکس بھی دیا.
اب جب آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ بلینکٹ بین ہے، پاکستان میں فلم بین ہو گئی تھی، اس کے باوجود سب امیتابھ بچن کو جانتے ہیں، سب نے کشور کمار کے گانے سنے ہیں. یہی چیز جس طریقے سے پہلے وی ایچ ایس پہ آتی تھی، لوگ انٹرنیٹ پہ دیکھیں گے، سی ڈیز پر دیکھیں گے، کیبل پر دکھایا جائے گا، ڈش ڈی ٹی ایچ جس پر آپ پابندی لگانے کی بات کر رہے ہیں اس پر بھی میں آ رہا ہوں. یہ صرف ہوگا یہ کہ جو کام ٹھیک طریقے سے ہو رہا تھا، کیونکہ اس کی ڈیمانڈ موجود ہے، اس کی ریٹنگز آتی ہیں، اسے اشتہار ملتے ہیں. اب یہ اللیگل طریقے سے ہوگا، حکومت کو ٹیکس نہیں ملے گا، انڈسٹری کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جیسے پاکستان فلم انڈسٹری کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا انڈین فلمیں بند کرنے سے. نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ شارٹ ٹرم آپ کی اپروچ ہو سکتی ہے، لیکن لانگ ٹرم میں ایسا نہیں ہوگا اور لیگلی ہوگا. اگر انہوں نے انڈین ڈرامے نے پاکستان میں آنا ہے تو انڈیا کو پہلے اپنی مارکیٹ کھولنی پڑے گی پاکستان کے ڈرامے کے لیے. یہ ریسیپروکل بیسس پہ ہوگا. اور جہاں تک آپ نے یہاں کی مارکیٹ کی بات کی ہے، میرا نہیں خیال کہ انڈین ڈرامہ اتنا پاپولر ہے کہ لوگ اس کو دیکھنے کے لیے کھڑکی توڑ ہفتے منائیں گے. میں ڈرامے کی بات کروں، فلم کی بات نہیں کر رہا. تو پھر آپ نے تو کہا کہ ہماری انڈسٹری کو نقصان ہو رہا ہے، انڈسٹری فارغ ہو رہی ہے. اگر پاپولر نہیں ہے، ڈیمانڈ نہیں ہے تو ریٹنگ نہیں آئے گی، اشتہار نہیں ملے گا، ہماری انڈسٹری کو نقصان نہیں ہوگا. آپ کو بند نہیں کرنا تھا. پھر آپ ہی کا تو انیشل آرگیومنٹ ہے کہ ہماری انڈسٹری ہرٹ ہو رہی تھی. جی بالکل ہو رہی تھی. اس کی وجوہات صرف یہ تو نہیں ہے نا کہ انڈین ڈرامہ پاپولر ہے، اس کی اور بہت ساری وجوہات ہیں. ایک فیکٹر ہو سکتا ہے کچھ ایک ڈرامہ شاید انڈیا کا پاپولر ہو، لیکن تمام ڈرامے تو پاپولر نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ لو کوالٹی سستا ملتا ہے. نہیں دیکھیں، کمرشل آسپیکٹ دیکھیں اس کا. صرف لو کوالٹی سستا ڈرامہ بنتا ہے انڈیا میں اور وہ سستے پیسوں پاکستان کو مل جاتا ہے، یا پاکستان میں جو اس کا خریدار ہوتا ہے اس کو مل جاتا ہے. وہ آپ پرائم ٹائم میں چلا دیتا ہے ٹی وی چینل، تو ظاہر ہے لوگوں نے پرائم ٹائم میں بیٹھ کے ٹی وی کے سامنے کچھ نہ کچھ تو دیکھنا ہے. اس میں اگر زیادہ تر سستے انڈین ڈرامے چل رہے ہوں گے تو مہنگا پاکستانی اچھا ڈرامہ اس کو کمپیٹ پرائم ٹائم میں نہیں کر سکے گا. یہ ایک کمرشل بزنس اپروچ ہے. اس کو اس طرح سے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ سستا ڈرامہ یہ آڈینس کو کیسے پتا ہے کہ کیا سستا کیا مہنگا ہے. انہیں جو اچھا لگے گا دیکھیں گے، چاہے ڈرامہ ہو یا کوئی اور پروگرام ہو، سلمان خان صاحب کا پروگرام ہو، کپل شرما کا پروگرام ہو، جو انہیں اچھا لگے گا وہ دیکھیں گے. آپ ان پر بین لگا دیں گے، وہ انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھیں گے، وہاں ریگولیٹ کریں گے، کہیں اور جا کے دیکھیں گے، سی ڈیز وی ایچ ایس کہیں بھی جا کے دیکھیں گے، یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں گے. آپ کیسے ریگولیٹ کر لیں گے؟ اگر ویسے کریں گے تو ڈی ٹی ایچ پہ دیکھیں گے. آپ ڈی ٹی ایچ کیسے گھر گھر میں جا کے چھاپے مار کے ڈش نکالیں گے؟ سعودی عرب میں سب سے زیادہ ریگولیٹڈ ہے، پاکستان کے مقابلے میں زیادہ سختی ہے. ملینز آف ڈی ٹی ایچ ڈشز لگی ہوئی ہیں گھروں میں، وہ نہیں نکال پائے، آپ کیسے نکال لیں گے؟ دیکھیں، آپ نے ایک سوال میں بہت سارے سوالات پوچھے، مجھے سب کا جواب دینے دیجیے گا. ایک تو یہ کہ ہم گھروں پہ چھاپے نہیں مار رہے. اب مجھے نہیں پتا سعودی عرب کیوں کنٹرول نہیں کر سکا. ہو سکتا ہے ان کی نیت ہی صاف نہ ہو، ہماری نیت بہت صاف ہے اور ہم نے کنٹرول کر کے دکھا دیا. انڈین انلیگل ریٹنگ اچھے ڈراموں کے اور اچھے پروگرامز کے. آخر میں سر یہ جو ریڈیوز کو لائسنس دیے گئے، آپ نے 4 انڈین ڈرامہ کے نام لیے، پاکستان کے ایک ڈرامے کے نام لے رہے ہیں اور ایک ڈرامہ ایک چینل پہ چلا ہے. کسی انڈین ڈرامے کا نام نہیں لیا، میں تو پروگرامز کا نام لے رہا تھا. پاکستان میں گیم شوز اتنے ہٹ ہیں کہ کوئی ان کی ریٹنگ کے قریب نہیں آتا. یہ تو پاکستان میں گیم شوز بہت ہٹ ہے، پاکستان میں مارننگ شوز بڑے ہٹ ہیں، پاکستان میں دیکھا جاتا ہے. مگر میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں، لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جن ریڈیوز کو لائسنس یہ اس لیے دیے گئے تھے یا ٹی وی چینلز کو کہ ان کو کانٹینٹ الاؤڈ تھا. آپ نے اچانک ایک فیصلہ کیا ہے اور بلینکٹ بین لگا دیا ہے. انہوں نے بھی تو انویسٹمنٹ کی تھی، ان کے رائٹ کون پروٹیکٹ کرے گا جنہوں نے ریڈیو کے لائسنس لیے اور جو چلاتے تھے؟ پاکستان میں تو ابھی اتنا میوزک نہیں پروڈیوس ہو رہا کہ وہ 24 گھنٹے چلائیں. آپ نے بلینکٹ بین لگا دیا. پاکستان میں فلم اور ڈرامہ سے زیادہ میوزک پروڈیوس ہو رہا ہے. آپ میوزک کے شوقین نہیں ہیں، میں ہوں. مجھے پتا ہے پاکستان میں کتنا میوزک، پاکستان میوزک میں انڈیا سے بتائیں کہ کل ٹاپ 10 چارٹ میں ریڈیو کو کون سے گانے چلانے چاہیے اور جو میوزک کا ٹی وی چینل ہے اس کو کون سے پاکستانی گانے چلانے چاہیے؟ لیٹسٹ گانے بتائیں مجھے پاکستان کی پاپ انڈسٹری میں کسی یہ امجد صابری اور راحت فتح علی خان کا رنگ چلا دیں کل ٹاپ چارٹ پہ. دیکھیں کوک اسٹوڈیو زبردست طریقے سے چلتا ہے. کوک اسٹوڈیو زبردست طریقے سے چلتا ہے. ٹاپ 10 چارٹ نہیں بتا پا رہے آپ مجھے ابھی پاکستان کا. عاطف اسلم ہے نہیں ٹاپ 10. عاطف اسلم کے زیادہ اچھے گانے انہوں نے انڈین فلموں میں جا کے گائے ہیں. راحت فتح علی خان نے بڑے زبردست گائے ہیں، وہ بھی نہیں چلیں گے، وہ بھی چلانا منع ہے. ہمارے گانے ہیں نا، ہمارے آرٹسٹ نے گائے نا، وہ چلانا الاؤڈ ہے کم از کم. 6% ظاہر ہے اگر انہوں نے یہاں پہ گائے ہیں اور کسی ریڈیو پہ تو ظاہر پتہ نہیں چلے گا نا کہ پیچھے فلم کا تو نہیں چل رہا، لیکن ایون ٹی وی پہ اگر جو گانا فلم کا ہے وہ فلم کا ہے. اب راحت فتح علی خان نے گایا ہے مگر انڈین فلم میں گایا، چلے گا نہیں چلے گا؟ یہ اچانک تو نہیں فیصلہ ہوگی سارا کا سارا. شاہزیب دیکھیں وہ گانے یہاں بھی تو گاتے ہیں نا، یہاں کسی محفل میں گائے یا انہوں نے اپنی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں اسی گانے پہ وہ چلائیں. دیکھیں ایسا تو نہیں ہے. ایف ایم ریڈیو کا بتا دوں، ایف ایم ریڈیو کا بتا دوں پہلے 6% تھا نا اجازت، 6% سے 0 ہو گیا.
تو 1 घंटा 15 मिनट शायद बनते हैं. तो आपके ख्याल में 1 घंटा 15 मिनट फिल नहीं कर सकता पाकिस्तान का म्यूजिक उन रेडियो चैनल्स पे जिन्होंने लाइसेंस लिया था और अपना बिजनेस प्लान बनाया था? ऐसे तो नहीं हो सकता. तो क्यों दिया था उनको? उन्होंने बिजनेस प्लान इसलिए नहीं बनाया था कि उन्होंने 1 घंटा 15 मिनट पाकिस्तानी कंटेंट चलाना है. रियासत ने अलाउ किया हुआ था, इस बात पर उन्होंने लाइसेंस लिया, इस बात पर उन्होंने अपना बिजनेस प्लान बनाया. आपने उनका बिजनेस प्लान पूरा तबाह कर दिया है. बिजनेस प्लान उन्होंने इस पर नहीं बनाया था. नहीं तबाह. फिर मैं वही बात कर रहा हूं, 24 घंटे में 1 घंटा 15 मिनट सिर्फ मैक्सिमम वो इंडियन चला सकते थे. 1 घंटा 15 मिनट इंडियन नहीं चलेगा. तो आपने 1 घंटा 15 मिनट वाली इंप्लीमेंट कराया नहीं. 1 घंटा 15 मिनट वाली इंप्लीमेंट करा लेते, वो कराया नहीं, डायरेक्ट ब्लैंकेट बैन लगा दिया है. वो तो कराते कि भाई 1 घंटा 15 मिनट चलाओ, वो भी करवाया. इतनी तो इन्फोर्समेंट करते. वो भी करवाया, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में ये किया ना. हम क्या करें? पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक प्रेशर इतना है, हम क्या कर सकते हैं? रेडियो भी आपने इसलिए बंद किया कि पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री तबाह हो रही थी. आपसे जो गाने वाले गुलकार हैं वो आके कह रहे थे कि हम गाना नहीं बना पा रहे, इंडिया का म्यूजिक चलता है, प्लीज बंद कर दें, इसलिए किया. आई सेड पब्लिक इंटरेस्ट. लोग नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान के रेडियो पे इंडियन गाने आए. मैं आपसे वो बातें शेयर नहीं करना चाहता क्योंकि मैं इस चीज को लोगों को प्रोवोक नहीं करना चाहता इस बात पे कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट क्या था. मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता. लेकिन लोगों के पास लोगों का सेंटिमेंट अगर है, अपने गाने क्यों नहीं? अगर मेरा सेंटिमेंट है, मैं चैनल बदल दूंगा, मैं नहीं सुनूंगा. ये लोगों का सेंटिमेंट और किस मेजॉरिटी में, कितनी तादाद में, ये आपने कैसे फैसला कर लिया कि 4 लोगों ने आपको कॉल किया और आपने बैन कर दिया? चैनल चेंज कर लूंगा अगर मुझे नहीं सुनना, मेरा सेंटिमेंट है. अगेन अफसान साहब, ये जो पॉपुलिस्ट डिमांड है, आप इसका शिकार हो गए सर. पॉपुलिज्म होता है जो इंडियन मीडिया और इंडियन राइट विंग अपने लोगों पर प्रेशर डाल रहा है, और पॉपुलिज्म में बेचारे जो सेंसिबल बात करने वाले हैं उनके लिए भी मसला हो गया. क्या आप भी उस पॉपुलिज्म का शिकार हो के आपने फैसला कर दिया? शाहजेब देखिए, एक तो ये बात है कि हमारा जो पब्लिक सेंटीमेंट नापने का तरीका कम से कम एंकर से बेहतर है. एंकर्स खुद ही अपने आप को अपॉइंट कर लेते हैं कि हमें पब्लिक सेंटीमेंट का पता है, हम पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, पब्लिक ये चाहती है. मैंने तो कहा और आप नहीं, मैं नहीं आपकी बात नहीं. चले कोई एंकर भी छोड़ दें. अगर मेरा प्रोग्राम किसी ने नहीं देखना, चैनल स्विच कर देगा. अगर किसी ने कोई कंटेंट नहीं सुना, आपने कैसे फैसला कर लिया कि इतना मुझ पर प्रेशर आ रहा है, पब्लिक सेंटीमेंट है कि मैंने सारे चैनल्स बंद कर दिए? और मैंने आपको बता दिया ना, अगर किसी ने पाकिस्तानी कंटेंट नहीं देखना तो वो स्विच कर ले, ये बंद कर दे. तो जिसने इंडियन नहीं देखना वो स्विच कर दे, बंद कर दे. नहीं हो सकता ना. हमारी इकोनॉमी पे उसका असर हो. मैंने आपको बताया वो हमारी ड्रामा इंडस्ट्री को डैमेज कर रहे हैं. प्राइम टाइम सारा इंडियन साहब के मुनाफिकत ने ही पिछले 40 साल में उनकी फिल्मों को बंद करके जन्म लिया था. अभी ये लोग देखना चाहते हैं, कहीं से भी देखेंगे. जब फिल्म इंडस्ट्री बंद की तो मुनाफिकत ने ही जन्म लिया और एक ब्लैक इकोनॉमी क्रिएट हुई, पैरेलल इकोनॉमी क्रिएट हुई. मैं उम्मीद करता हूं कि आप कामयाब हो और पैरेलल इकोनॉमी ना क्रिएट हो रही हो. और शाहजेब साहब, क्या यह मुनाफिकत नहीं है कि टीवी चैनल पूरी कौम को हुब्बुल वतनी का दर्स दें, लोगों को अगले मोर्चों पे भेजें और खुद टीवी चैनल इंडियन ड्रामे चला के उस पे पैसे कमाएं और अपने बैंक बैलेंस को स्वेलो कर? ये मुनाफिकत नहीं है. जो ये आपकी स्टेटमेंट है ना. आप किस पे कह रहे हैं कि तमाम लोग इंडियन कंटेंट देखना चाहते? आप टैग की चेंज करें. आप फिल्म